پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پروگرام میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ آن گراؤنڈ خود بیٹھ کے وہاں پہ آپریشنز کی نگرانی کی، آپریشنز میں حصہ لیا۔ میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان سے۔ جنرل طارق خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں گفتگو کرنے کا۔ آپریشن ضرب عضب ختم ہو گیا، کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی ختم ہوگی؟ ضرب عضب یا کوئی بھی ملٹری آپریشن دہشت گردی کے خلاف یا انسرجنسی کے خلاف کبھی ایک کنکلوژن نہیں ہو سکتا، اور وہ ایک سچویشن صرف پیدا کر سکتا ہے جس کے اندر باقی چیزیں جو سی ہیں، جیسے ڈیولپمنٹ ہو گیا یا اپرچونٹی بلڈنگ ہو جاتی ہے، امپلائمنٹ ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دہشت گردی صرف وہاں پر نارتھ وزیرستان میں تو ہے نہیں، یہ تو پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے مختلف قسم کے طریقوں سے، تو اس کو بھی ٹیکل کرنا پڑے گا کسی نہ کسی وقت۔ جن صاحب، آپ نے بتایا کہ چلیں ایکٹیو فیز تو ختم ہو گیا، اس کے بعد ڈیولپمنٹ کرنی ہے، بہت سارے کام کرنے ہیں، باقی پورے پاکستان میں بھی یہ چیزیں کس نے کرنی ہے؟ یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری اور ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے جو کہ اس کو ٹھیک کریں گے۔ اسٹیٹ اور ایڈمنسٹریشن میں کون شامل ہوتا ہے؟ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، کچھ حد تک یہاں پر فاٹا کا تو ہے ہی نظام علیحدہ، جس میں گورنر آتے ہیں اور پریزیڈنٹ آتا ہے خود، تو یہ سب نے مل کر اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور اس پر کافی ایکسپینڈیچر ہے، اس کے اوپر کافی ریسورسز لگانے پڑیں گے، کافی وقت لگانا پڑے گا۔ جن صاحب، ہم سنتے ہیں کہ آئی ڈی پیز ڈسپلیس بھی ہوئے، آئی ڈی پیز کو دوبارہ جا کے ان کے ریہیبلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو انیشیٹوز ہو رہے ہیں، جو آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، کیا وہ صحیح ہو رہے ہیں، اسی پیس سے ہو رہے ہیں، اسی رفتار سے ہو رہے ہیں جس سے ہونے چاہیے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پر وزیرستان میں بھی اور نارتھ وزیرستان کے جو آئی ڈی پیز ہیں بنو کے علاقے میں جو وہاں پر جمع ہے، یہ ایک بہت سلو پروسیس ہے، بہت سلو پروسیس ہے۔ میں اس کا جو کمپیریزن کر سکتا ہوں وہ یہ ہے، جب سوات میں آپریشن ہوا تھا تو یہ آئی ڈی پیز کی ریہیبلیٹیشن کا پروگرام یہ فوج نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور ایک اسپیشل آرگنائزیشن تیار کی تھی۔ اس میں 3 مہینے کے اندر، یہ جنرل کیانی کے زمانے میں جب ہم نے یہ آپریشن کیا تھا، 3 مہینے کے اندر ہم نے 2.5 ملین لوگوں کو اپنے وہاں سوات سے نکال کر رستم کے علاقہ اور مردان کے علاقے میں ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا، ان کو ٹھہرایا وہاں پر ٹیمپریرلی، اور 3 مہینے میں واپس ان کو کر دیا تھا ان کو اپنے گھروں میں، اور ان کو سمارٹ کارڈ بھی ملے تھے، ان کو پیسے بھی مل رہے تھے، اور آپ کو کوئی کمپلینٹ نہیں ملے گی اس وقت۔ تو یہ اب کیوں ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وائی از اٹ ہیپننگ۔ یہ میرا خیال میں اس میں مجھے انکمپیٹنس نظر آ رہی ہے۔ جن صاحب، ایک بات ہم سنتے ہیں کہ اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ جو اخبارات میں بھی آتا ہے، چینلز پہ بھی ہم دفاعی تجزیہ کاروں کو سنتے ہیں کہ جی سول حکومت اور فوجی قیادت میں کوئی گیپ بہت زیادہ ہے، دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں؟ جی، میں نے 37 ایئرز سروس کی ہوئی ہے، اور میں نے کبھی اتنی بینائن ملٹری جنسی نہیں دیکھی جو اس ڈیموکریسی کو سپورٹ کر رہی ہے اور اس گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو میں یہ سنتا رہتا ہوں اور پڑھتا بھی رہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کبھی کہ جی فارن پالیسی ادھر بن رہی ہے تو فلانی چیز یہ ہو رہی ہے۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ، جو حکومت کہتی ہے وہی تو فوج کر رہی ہے، تو وائی شوڈ دیر بی اے پرابلم؟ جو ایک امپریشن کریٹ ہوا، وزیر اعظم نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے کہا جی انڈیا سے تعلقات بہتر ہوں گے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ انڈیا سے تعلقات بہتر نہیں ہو سکے، حالانکہ نریندر مودی ان کے گھر پہ بھی گئے اور اس پہ کافی کرٹیسزم بھی نواز شریف صاحب کو سننا پڑا۔
دوسری افغانستان کی پالیسی اگر ہم دیکھیں اس پہ جو انیشیٹوز ہے وہ زیادہ تر ہمیں نظر آئے کہ جنرل راحیل شریف اور جنرل رضوان اختر صاحب لیتے ہوئے نظر آئے وہ سارے انیشیٹوز، اور وہاں پہ بھی تھوڑا ڈسکارڈ نظر آیا. یہ وہ چیزیں ضرب عضب کی لانچنگ ہوئی آپریشن کی اناؤنسمنٹ ہمیں جی ایچ کیو سے پتہ لگی، اس وقت وفاقی حکومت طالبان سے دوبارہ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہی تھی. یہ فیکٹرز آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈسکارڈ کی وجہ ہیں جس کی وجہ سے آج ریہیبلیٹیشن بھی نہیں ہو رہی؟ نہیں، ریہیبلیٹیشن کا اس سے مجھے کوئی اس خاص تعلق نہیں نظر آ رہا. وہ مجھے آئی فیل کی انکمپٹنس ہے. لوگ جو ان سے ہیں جہاں پر جن میں کرنا تھا ان کے پاس یا ریسورسز نہیں ہیں یا ریسورسز مل رہے نہیں ہیں، اور اگر مل رہے ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں ہے. جہاں پر جانا چاہیے اس ریسورس کو جا رہا نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. یہ آپ جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں جی، یہ ہندوستان کے ساتھ جو پالیسی بنانی ہے وغیرہ وہ تو حکومت کا حق بھی ہے اور وہ کرتی بھی ہے، لیکن نیشنل سیکیورٹی کے اوپر فوج سے تو پوچھا جاتا ہے اور پوچھا جائے گا، اس لیے کہ یہ ایک وہ ایسا ادارہ ہے جو نیشنل سیکیورٹی کے اندر ایک مین کمپوننٹ ہے. تو اس میں وہ اپنی رائے تو دے سکتے ہیں جب پوچھا جائے گا. لیکن کسی نے روکا تو نہیں ہے مودی کو آنے کے لیے یا کہیں جانے کے لیے وہاں پر. افغانستان میں انیشیٹو تو نہیں ہے. جو کچھ بھی جب بھی چیف آف آرمی اسٹاف ملک سے باہر جاتے ہیں پہلے اجازت لیتے ہیں، تو وہ ایک اپرووڈ وزٹ ہے، اور اپرووڈ وزٹ کسی پلان کے مطابق ہوگا. مجھے تو ابھی نہیں پتا کہ کیا پلان ہے، لیکن فوج خود بخود تو پلان نہیں بنا سکتی کہ وی ول میٹ گو ٹو ایجپٹ اینڈ گو ٹو افغانستان. یہ تو ایک پراپر ایک پلان بنتا ہے اور کافی مہینوں پہلے یہ اختیار ہوتا ہے پلان. تو میرا خیال میں یہ ایک اٹس اکارڈنگ ٹو سم گورنمنٹ اپروول. جن صاحب، یہ بات کیوں آتی ہے کہ فورن پالیسی جو ہے وہ پنڈی بیٹھ کے بناتے ہیں؟ یہ بات ہم کیوں سنتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ آپ کے پاس فورن منسٹر نہیں ہے. جب فورن منسٹر نہیں ہے تو وہ ایک ڈیفالٹ پوزیشن کے اندر وہ اپنی خود ایبڈیکیٹ کر دیتی ہے گورنمنٹ کہ جی آپ اس کو سنبھالیں. نہیں تو کوئی وزٹر پاکستان نہیں آ سکتا جب تک گورنمنٹ اس کو اپروول نہیں دیتی، اور اس کا وزٹ پلان جو ان سے ہے وہ بھی گورنمنٹ اپروول دیتی ہے. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ کہیں امریکہ سے کوئی آ جائے گا اور سیدھا جو ان سے جی ایچ کیو چلا جائے گا. گورنمنٹ کو نہیں پتا، وہ گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ آتے ہیں اور جی ایچ کیو گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ جاتے ہیں. جنرل طارق صاحب، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ طارق فاطمی صاحب، سرتاج عزیز صاحب، اسحاق ڈار صاحب، خواجہ آصف صاحب، یہ سارے جی ایچ کیو میں بیٹھے تھے اور فورن پالیسی کے معاملات اور دیگر معاملات وہاں پہ ڈسکس ہوئے اس وقت جب وزیر اعظم خود ملک سے باہر تھے. اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی پالیسی میکنگ جو ہے وہ شفٹ ہو گئی ہے جی ایچ کیو میں. کیا واقعی ایسا ہوا؟ وہ اگر گورنمنٹ چاہے اور ادھر شفٹ کرنا چاہے تو ان کو کون روک سکتا ہے. لیکن یہ جو پالیسیز ہیں یہ پہلے بھی بنتی رہی ہیں اور یہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بھی بنتی رہی ہیں، جہاں پر کیبنٹ بیٹھتی ہے وہاں پر بھی بنتی رہی ہیں. یہ اب خود اگر چلے جائیں جی ایچ کیو اور وہاں پر بیٹھ کر پالیسی بنائے تو اس میں وائی شوڈ دا آرمی بی ایکیوزڈ اباؤٹ اٹ فار اٹ. جن صاحب، ایک ہم نے سنا نیشنل ایکشن پلان بنا آرمی پبلک اسکول پہ حملے کے بعد. نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو گیا، اور اگر نہیں ہوا تو کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، نیشنل ایکشن پلان میں دیکھتا رہا ہوں، اس میں آپ کو فیکٹس اور فگرز بھی ملتے رہے ہوں گے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، نیشنل ایکشن پلان میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے پاس قانون تو ہے، آپ انڈر ویریس کلوزز آپ پھر بھی پکڑ سکتے. اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ نہیں کر سکتے تھے پہلے. اب ہم نے ایک نیا قانون اور ایک نیا پلان بنایا ہوا ہے، تو اس کے مطابق آئی ڈونٹ سی اس ڈوئنگ اینی تھنگ سیریس. نیشنل ایکشن پلان میں 20 نکات آئے اور ان میں بہت سے ایسی چیزیں تھیں جو کہ جنرل مشرف کے دور میں ہم نے دیکھا پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو رہی تھی. مدارس کے حوالے سے، کریکولم کے حوالے سے، چندے کے حوالے سے، جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان پہ بین کے حوالے سے. تو نیشنل ایکشن پلان جب اے پی ایس کے بعد دوبارہ آئے اس کو ایک اونرشپ بھی ملی اور بتایا گیا کہ جی یہ ایک بہت بڑا نیا انیشیٹو ہے. ہم راؤنڈ دا سرکلز اور ود ان دا سرکلز کب تک گھومتے رہیں گے؟ ہاں، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ اس کو جو ہم کہتے تھے، ایٹ لیسٹ آئی یوزڈ ٹو کال اٹ، اف یو ڈو تھنگس ٹو گو تھرو دا موشنس. ایک چیز کو ویسی ہم کر رہے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اٹ لکس گڈ، ایک ہم نے پلان بنا دیا وغیرہ، بٹ اٹ ڈزنٹ ڈیلیور اینی تھنگ. فوٹو آپس کے لیے ہوتا ہے، ہیڈ لائنز کے لیے ہوتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. یہ مولانا عزیز پھر رہا ہے اسلام آباد میں، ڈکلیئرڈ داعش کے ساتھ، ہی انوائٹڈ دم. یہ کون سا پھر نیشنل ایکشن پلان کے اندر یہ آپریٹ کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ آفیشیل گورنمنٹ کی بلڈنگ کے اندر،
اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں, nobody is bothered. تو کون سا نیشنل ایکشن پلان چلے گا پھر؟ اس پہ ایکشن کس نے لینا ہے؟ گورنمنٹ. یہ تو ہمیشہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے, اور تو کوئی نہیں لے سکتا. مطلب ہے چودھری نثار صاحب کو ایکشن لینا چاہیے تھا. وہ ابھی گورنمنٹ میں جو بھی ہیں شاید ان کو بھی کہیں سے احکامات ملتے ہوں گے, مجھے پتہ نہیں گورنمنٹ کیسے, لیکن گورنمنٹ ہی کرے گی, کانٹ بی اینی بڈی ایلس. گورنمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اور سول ملٹری ریلیشن شپ, اس میں ایک رینجرز کا ایشو ہم نے دیکھا کہ ہر 3 ماہ بعد یا جب بھی ان کے اختیارات کی بات آتی ہے کہ جی ایکسٹینڈ کرنا ہے نہیں کرنا ہے, اور پھر نیشنل ہیڈ لائنز بنتی ہیں, ڈیبیٹ ہوتی ہے. یہ مسئلہ کیا ہے سارا؟ میرے خیال میں کراچی کا جو کہ آپریشن ہے تھوڑے سے یہ پولیٹیسائز ہو گئے, اور اس کے اندر ایک پولیٹیکل فال آؤٹ اس کا یہی ہے کہ پی 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 گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ سارے آپریشنز اس کے خلاف ہیں ٹارگیٹڈ, اور وہ اپنا کوئی بارگننگ پوزیشن بہتر کرنے کے لیے یہ کارروائی کر رہی ہے. تو دس از اے نارمل ایک پولیٹیکل رفٹ چل رہا ہے اس کے اندر. اس سے رینجرز کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے؟ بہت زیادہ, بہت فرق پڑے گا. اس میں جو فریڈم آف ایکشن ہے اس پہ فرق پڑ جاتا ہے, جتنی لبرٹی ہے آپریٹ کرنے کی اس پہ فرق پڑ جاتا ہے, اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ آپ ایک انیمی ٹیریٹری میں کام کر رہے ہیں اگر اس طریقے سے آپ کام کریں تو. جن صاحب ایک سوال جو اٹھتا بھی ہے کہ جناب سندھ میں تو رینجرز کام کری, اور خصوصاً کراچی میں ایک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ جی پنجاب میں بھی یہ کام ہوگا. پنجاب میں کیا وجہ ہے کہ رینجرز نہیں گئی؟ اور ہمیں نظر آتا ہے جو کہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ جناب صرف سندھ میں ٹارگٹ ہو رہا ہے, کراچی میں ہو رہا ہے, پنجاب میں کیوں نہیں جاتے؟ ایک تو یہ وہی رینجرز نہیں ہے جو سندھ میں ہے. پنجاب رینجرز علیحدہ ہے, اور میں بھی سمجھ رہا تھا کہ شاید پنجاب رینجرز کو ابھی کچھ احکامات ملیں گے کہ کچھ ایریاز کلیئر کریں جو معلوم ہے کہاں پر ہیں, وہ نہیں ملے. اس کی وجہ مجھے نہیں معلوم, اس لیے میں وہاں پر ہوں نہیں ابھی اس وقت, تو یہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا, کسی سے پوچھنا پڑے گا. لیکن یہ تصور ضرور ہے کہ ذرا زیادہ فوکس جو ان سے وہ سندھ کے اوپر ہے اور پنجاب پر بھی ہونا چاہیے, اور نہیں ہو رہا. جن صاحب جب آپ بیٹھتے تھے کور کمانڈر میٹنگ میں بیٹھتے تھے, ایکٹیو آپریشنز آپ نے جب لیڈ کیے, تو پنجاب سے جو نرسریز تھیں جو جہاں سے یہ جہادی پوری ایک سپلائی چین چلتی تھی, وہ پنجاب میں موجود تھی یا سندھ سے آتی تھی زیادہ؟ نہیں, زیادہ تر یہ صدرن پنجاب سے, زیادہ تر لوگ صدرن پنجاب سے ہیں, لیکن سندھ سے منی ریسورسز تو مختلف قسم کی چیزیں ڈفرینٹ ایریا سے آتی تھی. مین پاور جو ان سے ہے وہ مائنڈ سیٹ بنانا, ریکروٹمنٹ کرنا, وہ زیادہ تر صدرن پنجاب سے تھا, اور جو منی ٹریل ہے وہ کراچی سے. اور یہ ساری چیزیں آپ کے دور سے فائلوں میں موجود ہیں, انفارمیشن ہے, نرسریز کہاں کہاں پہ موجود ہے جہاں پہ جہادی ٹریننگ دی جا رہی ہے؟ زیادہ تر انٹیلیجنس کو ان چیزوں کے بارے معلوم ہوگا, لیکن ہمیں ویسی ایک کرسری قسم کی نالج تھی تھرو انٹیلیجنس. جنرل راحیل شریف اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ریلیشن شپ کو آپ کیسے کیٹیگرائز کریں گے؟ میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اوپر. اٹس اے نان سبجیکٹ. ایک آرمی ہے اور گورنمنٹ ہے اور دونوں چل رہے ہیں. اٹس ناٹ این ایشو جس میں لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ کوئی پرابلم ہے سول ملٹری ریلیشن میں, یا اس وقت مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ماضی میں بھی اپنے ہینڈ پکڈ آرمی چیفز کے ساتھ مسائل رہے ہیں. جی رہے ہیں. وہ جنرل جنجوعہ وہ تو خیر آفس میں فوت ہو گئے تھے. اس کے بعد جنرل جہانگیر کرامت وہ ریزائن کر کے چلے گئے تھے. اس سے کوئی ڈفرینسز آف اوپینین تھے تو تھا. جنرل پرویز مشرف کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا تھا, تو یہی ہے پرابلم. تو جنرل راحیل کے ساتھ اتنی اچھی ریلیشن شپ کیسے پھر؟ نہیں, وہ کسی کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن شپ ہو سکتے ہیں. وہ تو اس وقت دیکھیں وہ جو چیز ایک کوئی ایونٹ ہوا ہے اس کے آبٹیننگ انوائرمنٹ یا اس وقت کا جو ماحول تھا اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوا تھا. ابھی وہ اس طرح کے ڈفرینسز ہیں نہیں جو پہلے تھے. وہ کارگل کے بعد ایک ماحول بنا تھا, جہاز کو ہائی جیک کر دیا, اس کے بعد ایک ٹریگر کر دیا, ایک سسٹم کو ٹریگر جو ان سے وہ ٹریگر کر کے وہ چیز شروع ہوگی. تو وہ تو ایک سنو بال افیکٹ جو ان سے وہ تو ہونا تھا. نواز شریف صاحب کو شاید یہ پاکستانی تاریخ میں ڈسٹنکشن ملنے جا رہی ہے کہ وہ 5واں آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے. کیا کوالٹیز ہیں جو نواز شریف صاحب آرمی چیف اپوائنٹ کرتے وقت دیکھتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم. اگر ان کے پاس
یہ ایکسیس ہے فوج کے اندر کہ وہ کوالٹیز کو اسیس کرے، لیکن اگر انہوں نے ایک کوالٹی اسیس کرنی ہے وہ یہی ہے جس کے ساتھ وہ کمفرٹیبلی کام کر سکیں، تو ان کو کوالٹی کی نہ ضرورت ہے نہ ان کو پتہ ہوگا۔ تو ماضی میں جتنے انہوں نے آرمی چیف پک کیے وہ تو اسی خیال سے اپوائنٹ کیے، اور جو ابھی آپ نے نام گنوائے بھی ہیں جو تاریخ کا حصہ بھی، ان کے ساتھ چل نہیں سکے۔ وہ اپنی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو اس میں یہ تھا اوور سٹیپنگ۔ اس زمانے میں جو ہر ایک سول گورنمنٹ ٹرائی تو کرتی ہے کہ کتنا آگے جو ان سے انویلوپ کو پش کر سکیں، تو اٹ ڈنٹ ورک ایٹ سم ٹائمز۔ پاکستان میں آرمی چیف، اس کو ڈیفائن کیا چیز کرتی ہے؟ آرمی چیف بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر آرمی جو سی ہے، ابھی یہ لوگ میرے سے کافی سارے ڈس ایگریمنٹ میں ہوں گے، آرمی از دا سینٹر آف گریوٹی، چاہے آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے لیکن ہے، اور آرمی کو کوئی شوق نہیں ہے سینٹر آف گریوٹی ہونے کا، یہ ایک چیز جو سی بائی ڈیفالٹ ہو گئی ہے۔ سینٹر آف گریوٹی شوڈ بی دا پیپل، لوگ ہونے چاہیے، ڈیموکریسی ہو سکتی ہے، اکانومی ہو سکتی ہے، ناٹ دا آرمی۔ لیکن یہاں پر ایوری انسٹیٹیوشن، ایوری گورنمنٹ اس نے ایبڈیکیٹ کر دیا اپنی رسپانسبلٹی، تو اس وقت آرمی کو تو آٹومیٹکلی سینٹر آف گریوٹی بننا ہوگا، کسی کو تو بننا ہوگا۔ تو یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو ابھی تک سٹیبل ہے، اور سٹیبل جب تک ہے یہ سینٹر آف گریوٹی رہے گی، اٹ کیپس دا کنٹری ٹوگیدر۔ آپ خود سوچ لیں اگر آپ آرمی کو نکال دیں آج کل کے زمانے سے تو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ٹو دا 4 پروونسز؟ یہ صرف ایک کمبائن رکھا ہوا ہے چاروں صوبوں کو، یہ بھی آرمی کا کام ہے، اور کہاں کہاں پہ فنکشنز جو ہیں آپ کو آرمی کے ایز انسٹیٹیوشن نظر آتے ہیں؟ یہ ڈیفالٹ ہے، یہ کوئی ایسے بائی ڈیزائن نہیں ہے کہ صوبوں کو اس نے رکھنا ہے، یا یہ آرمی کا کوئی رول نہیں ہے۔ لیکن 18ویں ترمیم کا اس میں کردار نہیں ہے کہ صوبوں کو اتنے اختیارات دیے ہیں، تمام صوبے خوش ہیں، فیڈریشن کا حصہ ہیں؟ وہ تو آپ دیکھ لیں، ابھی جیسے صوبے ہیں، ہر ایک صوبے کے اپنی گریونسز ہیں، دیر از نو صوبہ وچ از ہیپی، ٹھیک ہے نا؟ سندھ کی اپنی گریونسز ہیں، بلوچستان کی اپنی گریونسز ہیں، KPK کے اپنی گریونسز ہیں، اور گلگت بلتستان کی اپنی گریونسز ہیں۔ اب اس کو اگر کوئی کہے کہ ایوری بڈی از ہیپی تو پھر ٹھیک ہے، دین دا گورنمنٹ از رننگ دا شو، لیکن خوش نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ فوج نے ان کو خوش رکھا ہوا ہے، وہ دے آر دیئر، بس دیٹس اٹ۔ جل صاحب، آپ نے کہا کہ فوج ایک واحد فنکشننگ انسٹیٹیوشن ہے پاکستان میں، کیسے؟ اس لیے کہ فوج کا ایک بجٹ ہے، وہ بجٹ پاکستان کے بجٹ میں 16% جو بنتا ہے اوور آل، پورے ریجن میں سب سے کم ہے، جتنی فوجیں ہیں ان سے سب سے کم ہے۔ لوئسٹ پیڈ سولجر، لوئسٹ پیڈ آفیسر، اور یہ آرمی جو سی اس کی گاڑیاں نہیں بند ہوتی، اس کا ڈیزل ختم نہیں ہوتا، اس پہ ٹریننگ اپنے ریگولر ٹائمنگ کے اوپر ہوتے ہیں، اس کے جتنے آفیسز ہیں وہ چل رہے ہیں، ان کے جتنے ریشنز اور فوڈ وغیرہ ہے اس پہ کبھی کسی نے پرابلم نہیں دیا، لہذا اٹس ایفیشینٹ، اٹ از رننگ، اٹ از فنکشننگ۔ الیکشنز کی ڈیوٹیز میں بھی فوج ہوتی ہے، سینسس کے لیے ہمیں فوج چاہیے ہوتی ہے، سیلاب آ جائے ہمیں فوج چاہیے ہوتی ہے، کوئی آرٹیکل 245 کا استعمال پارلیمنٹ بچانے کے لیے ہو وہ بھی ہمیں فوج چاہیے ہوتی ہے۔ یہ تمام کام فوج پاکستان میں کرے، یہ سارے فوج کے کام ہیں؟ یہ فوج کے کام ہو سکتے ہیں، مختلف قسم 8 ٹو سول پاور میں فوج آ سکتی ہے، لیکن میں یہی تو آپ کو بتا رہا تھا کہ ایبڈیکیشن آف رسپانسبلٹی، اگر وابڈا کے میٹر بھی لگانے ہیں تو آپ فوج کو بتا دیں، اور اگر آپ نے بل صفائی بھی کرنی ہے تو فوج کو بتائیں، تو یہ فوج کا کام نہیں ہے، لیکن فوج اب اسٹیٹ کے لیے کرے گی، اگر کہتے ہیں تو کرے گی، اٹ ول کم 8 ٹو سول پاور، لیکن ویئر از دا اسٹیٹ؟ یہ جو بل صفائی ہے اس کے لیے ایک فنڈنگ ہے، ایک ریسورس ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، وہ کدھر ہے وہ؟ یہ جو فلڈ ریلیف ہوتی ہے اور یہاں پر جو بند کے انسپیکشنز ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایکسپلوسیوز ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ابھی اب آئے ہیں یہاں پر، یہ بند کو دیکھ لیں آپ، یہاں پر who is responsible for this؟ کوئی خیال نہیں رکھے گا۔ اس میں مجھے معلوم ہے کہ فلڈ ریلیف کے اوپر ہم جا کر لوگوں سے پوچھتے تھے کہ جی آپ کی کتنے بوٹس ہیں، آپ کا جو ریلیف پلان کدھر ہے، کھانا کہاں سے آئے گا، فوڈ کدھر سے آئے گا، ٹینٹج کہاں سے آئے گی، اس کے لسٹ بنتے تھے، پورا پلان بنتا تھا، بٹ دے ڈونٹ ڈو اٹ، نوبڈی ڈز اٹ۔ تو پھر فوج کو کرنا پڑے گا، اور فوج کو کہتے بھی ہیں کرنے کے لیے۔ تو یہ دس از جہاں پر میں کہتا ہوں کہ ایبڈیکیشن اور رسپانسبلٹی۔
جل صاحب آپ تو صرف ایبڈیکیشن آف رسپانسبلٹی کہہ رہے ہیں، جب آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جن ممالک میں یہ ایبڈیکیشن آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے باقی ادارے کام نہیں کر رہے، تو کیا ہم ایک ناکام ریاست بنتے جا رہے ہیں یا ناکام ریاست بن چکے ہیں؟ وہ اٹس اے ویری بہت گہرا قسم کا اس میں کوشچن ہے، اس میں کافی ڈبیٹ ہم کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ کوئی ادارہ نہیں کام کر رہا، میں نے صرف یہ کہا کہ یہ سٹیبل ہے، جو آرمی کا ہے یہ ادارہ سٹیبل ہے، باقی کچھ تھوڑا بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن اتنا نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان نے بہت قسم کے ٹریجڈیز بھی دیکھے ہیں اور ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن بھی ہوئے ہیں، لیکن ایک چل رہا ہے ایک ملک، تو اس کی دیر آر ڈفرنٹ ریزنز فار دیٹ۔ جل صاحب، دہشت گردی کے خلاف جنگ، اس کی پاکستان نے کیا قیمت چکائی ہے ابھی تک؟ ٹوٹل میں سمجھتا ہوں جو فگرز ہیں ہیومن ریسورس میں 20,000 سیولینز ڈیڈ، 20,000 سے زیادہ، 6,000 سولجرز جو فوت ہوئے ہیں، اس میں تقریباً $107 بلین جب سے شروع ہوئے، اس سال جو پچھلے سال ہے اس میں 4.5 بلین اینیول فسکل جو بنا تھا، 4.5 بلین ڈالرز، تو یہ بہت نقصان ہوئے۔ ہم لوگ انٹرنیشنل کولیشن کا حصہ بھی تھے، کیا اس انٹرنیشنل کولیشن نے پاکستان کو ایڈیکویٹلی کمپنسیٹ کیا، جو کہ شروع میں کہا گیا تھا کہ وار کاسٹ جو ہے وہ ہم شیئر کریں گے، بوجھ اٹھائیں گے ساتھ؟ نہیں، ایڈیکویٹلی نہیں کیا، اور لوگ کولیشن سپورٹ فنڈ کو اس سے کنفیوز کرتے ہیں۔ کولیشن سپورٹ فنڈ وہ ایک معاہدہ تھا جس میں ایکسپینڈیچر، ہمارا جو ایکسپینڈیچر ایک بل تھا، جو ہمارے جو استعمال ہو رہے تھے، روڈز ہو رہے تھے اور گاڑیوں کا ویئر اینڈ ٹیئر ہو رہا تھا وغیرہ، یہ ایک پراپر اس کی ایک آڈٹ بنتی تھی اور وہ اس کے مطابق ملتا تھا۔ میرے خیال $80 ملین یا اس طرح زیادہ بھی نہیں تھا، وہ اس میں سے بھی زیادہ تر بجٹ سپورٹ میں چلا جاتا تھا اور فوج کو ملتا ہی نہیں تھا، جو فوج کے اپنے بجٹ کا ایکسپینڈیچر تھا۔ جل صاحب، امریکن کچھ تھنک ٹینکس کی رپورٹ اور ان کے آڈیٹر جنرل آفس کی رپورٹس پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو کولیشن سپورٹ فنڈ تھا وہ دیا وار اگینسٹ ٹیرر کے لیے دیا جا تھا، لیکن پاکستانی فوج اس سے اپنے ایکوپمنٹس خرید رہی تھی، ملٹری ہتھیار لیٹسٹ خرید رہی تھی، جو کہ انہوں نے انڈیا کے خلاف استعمال کرنے تھے۔ کیا ایسا ہی تھا؟ نہیں، یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ ہمارا ایکوپمنٹ زیادہ تر امریکن ایکوپمنٹ ہے، اگر لینا ہے تو ہم امریکہ سے ہی لیں گے، تو وہ بند کر دیتے ہیں ایکوپمنٹ۔ اور کون سا ایکوپمنٹ ہے جو ہم نے لیے؟ کچھ سرویلنس پلین شاید لیے ہوں گے، لیکن ان کے کولیشن سپورٹ فنڈ سے تو نہیں لیے تھے۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ڈیولپمنٹل اسٹریٹجی ایک بنتی ہے اور اس میں سے جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں اس میں سے ہوا تھا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہو، فوج نے 3 سال یا 4 سال، 5 سال میرے خیال 5 ایئرز اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز کو فورگو کر دیے تھے تاکہ ایئر فورس جو ان سے اپنے F-16 کی قیمت پورا کر لے۔ یہ ایکچولی یہ اس کا کوئی کولیشن سپورٹ فنڈ تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے کمپیریزن میں۔ تو پاکستان اس دہشت گردی کے خلاف جنگ، اس کی ایک تو ہیومن کاسٹ ہوگی، جو اکنامک فرنٹ پہ اس کی جو کاسٹ ہے، کیا وہ وجہ ہے کہ پاکستان آج تک اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہو سکا؟ یہ وجہ صرف نہیں ہے، لیکن یہ ایک وجہ ہے ان میں سے، اور کافی سارے جو گورنمنٹ کے پرابلمز ادروائز ہیں اس میں وہ زیادہ تر کوشش کرے گی کہ اس کے اوپر وہ یعنی کہ یہ وجہ بتا دے کہ جی وار آن ٹیرر کی وجہ سے۔ انرجی، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، یہ ساری چیزیں ہیں اس میں۔ جو ہمارا انرجی کا پرابلم ہے اس میں، اس کے ساتھ انڈسٹری کیسے چلے گی بغیر؟ کرپشن کو تو اس میں کوئی رول نہیں ہے؟ کرپشن کا تو بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے۔ پاکستان کے اندر کرپشن تو ایک انڈیمک قسم کا لیول تک پہنچ گئی ہے ابھی۔ یہاں پر تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں تھینک گاڈ فار کرپشن، ادروائز دیر ول بی نو ورک ٹو ڈو۔ جنرل صاحب، جنرل راحیل شریف کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، اگر اس ٹینیور کو دیکھیں تو جنرل راحیل شریف کی لیگیسی کیسے ڈیفائن ہوگی؟ فوج ہماری جو فوج ہے، یہ 7th لارجسٹ آرمی ان دا ورلڈ،
0.7 ملین یا 6 ملین ابھی میں ہیں آن گراؤنڈ. اس میں کوئی لیگسی چھوڑ نہیں سکتا. اس کی اپنی لیگسی ہے فوج کی, اس کی اپنی طاقت ہے, اپنی ڈیپتھ ہے. کافی لوگوں نے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی. اس وقت ہم سرو کر رہے تھے اور لوگ جونیئر آفیسرز کہتے تھے کہ جن کا اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے تھے. ہم نے کہا اتنی ڈیپتھ ہے فوج کے اندر کہ یہ لوگ تھک جائیں گے بدنام کرتے کرتے, لیکن فوج اپنی جگہ پر خود بخود ہی آ جائے گی. اور آئی تھی. اس میں فوج نے رسپونڈ ہی نہیں کیا. جنرل راحیل شریف نے جب آپریشن ضرب عضب لانچ کیا تو اس کے بعد ایکٹیو فیز ختم ہوئے تو کہا کہ جی ایک نیکسس ہے ایکسٹریمزم کا, ٹیررزم کا اور کرپشن کا, اور یہ نیکسس ہم توڑیں گے. 29 نومبر تک یہ نیکسس توڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جنرل راحیل شریف؟ یہ بہت مشکل ہے, بہت اس میں ٹائم لگے گا, لیکن وہ کس کانٹیکس میں کہہ رہے تھے وہ میں کہہ نہیں سکتا. لیکن اس میں ابھی جو پرابلمز ہیں پاکستان میں وہ تو بہت ابھی اس میں ٹائم لگے گا. اتنا آسان نہیں اس کو ریزالو کرنا. جنرل صاحب, یہ سارے ڈاکٹرائنز جو ہیں جن پہ آج کل عمل درآمد ہو رہا ہے وہ آپ کے دور میں بنے اور آپ نے ان پہ عمل بھی کیا. جب ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو کرپشن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں, ایکسٹریمزم پہلے تو یہ ہم کو کلیئر ہو رہا ہے. ایکسٹریمزم تو صرف ایکسٹریمزم پرابلم نہیں ہے ایز سچ. ایکسٹریمزم تو ایک سمجھ لیں جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور وہ اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں, اس کو آپ ایکسٹریمسٹ کہیں. جب ایکسٹریمسٹ اپنے زور سے کسی وائلنس کے تھرو وہی جو اپنی سمجھ ہے دوسروں پر سونپنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ٹیررزم بن سکتی ہے, انسرجنسی بن سکتی ہے. اب اس انسرجنسی کے لیے وہاں پر ان کو ریسورسز چاہیے, پیسے چاہیے وغیرہ, تو کرپشن کا اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ آتا ہے. سافٹ گورننس شروع ہو جاتی ہے جو کہ ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے. یہ اس قسم کی ایکسٹریمزم کو کنورٹ کرنے میں ٹیررزم کے اندر ریسورسز آ جاتے ہیں. صرف بولنے سے لوگ خوش نہیں ہوتے, آگے ان کو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے بڑھتے ہیں ٹیررزم زیادہ ہو جاتی ہے, اور کرپشن کا اس کا بہت ہیوی قسم کا ایک سپورٹ ہوتا ہے. اس چین میں لنک کیسے ہوتی ہے کرپشن آ کے؟ ہم نے سنا جی فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں, کوئی منی لانڈرنگ ہوتی ہے, پیسے ادھر سے ادھر جاتے ہیں, اور بڑے شہروں میں یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے. اس میں یہ چین بنتی کیسے ہے؟ چین تو مختلف طریقے سے بنتی ہے. جیسے ابھی ٹی ٹی پی کے لوگ جو ان سے وہ کراچی میں بھی ہوں گے, وہاں پر وہ اپنے آپ کو انسرٹ کر لیتے ہیں ویریس آرگنائزیشن میں. بھتہ کلیکشن جو ان سے ہے ویریس پارٹیز کر لیتے ہیں, یہ لوگ کر لیتے ہیں. وہ بھتہ جو ان سے وہ جمع ہوتا ہے کسی جگہ پر, اپنے اپنے حصے ہوتے ہیں, اور کچھ حصہ جو ان سے ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اس آرگنائزیشن میں جو مدر آرگنائزیشن ہے وہاں پر. کڈنیپنگ فار رینسم بھی ہے, اور کڈنیپنگ فار رینسم کے علاوہ کڈنیپنگ فار پرپس کہ کسی کو چھڑوانا وغیرہ وہ بھی ہے ایک طریقہ. اب یہ کڈنیپنگ کے لیے جو ان سے کس طریقے سے لوگوں کو ہٹانا, کس طریقے سے ان کو نکالنا, اس میں کرپشن آ جاتا ہے. کس کس کو پیسے دیں گے, کہاں سے نکالیں گے, کیسے آئے گا وہ, کون سی گاڑی میں آئے گا, یہ ساری چیزیں تو سب لوگ اس میں ایک کرپشن کا ایک لائن تو ہے. تو یہ ایک اس کی مختلف قسم کے طریقے ہیں, بہت سارے طریقے ہیں. شمالی وزیرستان میں جب آپریشن ہوا اور ہم لوگ گئے میرن شاہ بازار, وہاں پہ رجسٹر ملے جو آپ نے کڈنیپنگ فار رینسم کی بات کی ہے, لوگوں کے باقاعدہ نام, نمبر, بزنس مین کے, یہ والی ایک چین ہمیں وہاں پہ نظر آئی. آپریشن ضرب عضب لانچ ہوا, نارتھ وزیرستان میں افواج گئیں. آپ کے دور میں نارتھ وزیرستان کیوں نہیں گئے؟ نارتھ وزیرستان کی کہانی جو ان سی ہے نا, وہ جی ایچ کیو میں بیٹھ کر منصوبے ہم بنایا کرتے تھے, اور وزیرستان کا ایز اے ہول جنرل کینی کے وقت پر, اس وقت جنرل پاشا ڈی جی ایم او ہوتے تھے. تو پہلے تو فوکس سب کا یہی تھا کہ نارتھ وزیرستان سے ہم نے آپریشن شروع کرنے. اس میں کچھ ہم میں سے تھے جو کہتے تھے ساؤتھ وزیرستان سے شروع کرے, اور پھر آخر میں ہم پریویل کر گئے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ساؤتھ وزیرستان کے پلینز ہیں, اوپن ہے, ٹینکس استعمال ہو سکتے ہیں, میکنائزڈ ایلیمنٹس چل سکتی ہیں, پاپولیشن کم ہے, آپریشنز تیز ہوتے. تو اس سے پہلے کہ یہ پولیٹیسائز ہو جاتا, ہمارے آپریشنز کنکلوڈ ہو جاتے, ختم ہو جاتے. تو یہی فیصلہ ہوا کہ پہلے ساؤتھ کریں گے پھر نارتھ.
اور ہم نے کہا کہ جو ہی ساؤتھ ہوتا ہے تو اس کی سکسیس کے اوپر ہم نارتھ کے اوپر بھی اپنا سیکنڈ فیز آپریشن شروع کریں گے. اور اس کا ایک بنیادی چیز تھی کہ رکیں گے نہیں, لیکن ہم رک گئے. اور جب رکے تو پھر اس کو سٹارٹ کرنا بہت مشکل تھا. بلکہ مجھے ایک اپنے کولیگ کی وہ تھا, ڈیمڈ اف یو ڈو اینڈ ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. اگر آپ کرتے ہیں تو آپ امریکن سٹوج ہیں, اگر آپ نہیں کرتے تو پھر یہ آپ کو پورا پاکستان کو ہاسٹیج رکھے گا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوئی تھی. لیکن پھر کیوں نہیں کیا نارتھ وزیرستان؟ ایک پہلی وجہ یہ تھی کہ یہ ہمارا جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ جو ان کے فورسز تھے, آئی ایس ایف کے فورسز, کولیشن فورسز کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے نارتھ وزیرستان ہم کریں گے, لیکن آپ اپنے علاقے کو تو سنبھالیں. اور 3 مختلف قسم کے آئی ایس ایف کمانڈرز اسٹارٹنگ فرام ایلیکس, میکرسٹل, پیٹریاس, سب نے پرومس کیا تھا کہ سرج آپریشن جب ہوگا اور ہم انٹرچینج کر رہے ہوں گے تو ایک بریگیڈ کو ہم رکھ لیں گے اور اس بریگیڈ کے ساتھ ہم یہاں پر کلیئر بھی کریں گے اور روکیں گے بھی وہاں پر. ابھی ہمارے اتنے پوسٹ اس بارڈر کے اوپر, آپ سمجھ لیں 2000 پوسٹ, ان کے ٹوٹل 500 پوسٹ, کوئی ذمہ داری نہیں, کہیں وہاں پر وہ رکھے نہیں. کمیونیکیشن جو ان سے تھا, ہم نے سارے سمز وغیرہ ختم کر دیے, اس علاقے میں کچھ تھا نہیں. وہاں پر افغان سم چل رہے تھے, کسی نے کوئی انٹرسٹ نہیں دکھا رہا تھا, انڈیفرنس ادھر. تو ایک تو یہ ان کو ہم بار بار کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب تک آپ ہولڈ نہیں کرتے یہ چیز ختم نہیں ہوگی, تو آپ کریں, اور یہ تھوڑا سا اس میں وقت لگ گیا. دوسرا یہ تھا کہ ہمارا کیمپین پلان نارتھ سے شروع ہونا تھا, باجوڑ سے, اس کے بعد اور آگے نیچے تک آنا تھا. تو ہم نے باجوڑ شروع کیا اور کرتے کراتے پھر ہم پہنچے تھے آخر میں یہ نارتھ وزیرستان, اس میں بھی وقت لگا. تیسری جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ تھی کہ آپ کوئی آپریشن نہیں کر سکتے, ملٹری آپریشن, جب تک آپ کو اسٹیٹ گورنمنٹ سوسائٹی سپورٹ نہیں کرتی. وہاں پر کے پی کے گورنمنٹ نے یونانیمس ریزولوشن پاس کیا تھا کہ جی ملٹری آپریشن نہیں ہوگا. اس کے بعد پی ایم ایل این آ گئی, اس نے نیگوسیشن شروع کر دی اور نیگوسیشن کرتے رہے جب تک کہ فیبری 2014 تک نیگوسیشن ہو رہے تھے. اور وہ نیگوسیشن اس وقت بند ہوئے جب خود طالبان نے کہا تھا کہ نیگوسیشن جو ان سے وی ڈونٹ وانٹ ٹو نیگوشیٹ, اور یونیلیٹرلی انہوں نے ختم کر دیا تھا. نہیں تو یہ تو ان کا تو ارادہ تھا نیگوسیٹ یور وے انٹو پیس. تو یہ اس کی کچھ وجوہات ہیں. پھر جنرل راحیل نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ جنرل راحیل نے فیصلہ نہیں کیا, اتنا فیصلہ نہیں کیا جتنا ماحول نے کروایا گیا. جب وہاں پر ایئرپورٹ کے اوپر اٹیک ہوا اور باقی اس طرح کی چیزیں جب ہوئیں تو پھر وہ ایک کمپلشن بن گئی تھی کہ کچھ آپریشن کرنا ہے. اگر نہیں کرتے تو بھی اس طرح کے واقعے اور بھی ہوتے. تو وہ ایک وجہ تھی. اوور پلے ہمیشہ جو طالبان ہے یا انسرجنٹ ہے اس علاقے میں, وہ ہمیشہ اوور پلے کرتا ہے اپنا ہینڈ. اس کو آپ جتنی بھی ڈھیل دیتے رہیں تو وہ آخر میں جیسے آپ سواد دے دیں تو وہ بنیر میں گھس جائے گا, کسی اور جگہ پر کچھ اور کرے گا تو وہ رکے گا نہیں. جتنے بھی پیس نیگوسیشن وغیرہ اسی وجہ سے خراب ہوتے تھے. تو وہ اوور پلے کر جاتے ہیں, اور جب اوور پلے کرتے ہیں تو ہم رسپونڈ کرتے تھے. تو ہمارا جو جتنا بھی ہے, جتنے بھی آپریشنز ہیں وہ انیشیٹو پہ نہیں چل رہے تھے, وہ رسپانس پر چلتے تھے. جن صاحب, ان ٹرائبل ایریاز کی کتنی ٹیریٹری ہے اور جتنے علاقے کلیئر ہوئے اس میں آپ نے کتنے علاقے, آپ کی کمانڈ میں کتنے علاقے کلیئر ہوئے؟ یہ ٹوٹل ٹیریٹور جو وار زون تھا وہ 48,000 اسکوائر کلومیٹرز تھا. جو اس سے ہٹ کر باقی جو بجوڑ, ممند, دھیر, بنیر اور اگزئی کا کافی علاقہ, پارٹ آف ساؤتھ وزیرستان, کرم, یہ سارا کلیئر کیا تھا ایف سی. اور میرے پاس 14 ڈویژن جب تھا تو اس میں یہ 38,000 اسکوائر کلومیٹرز ہے. ان سارے آپریشنز میں کبھی آپ کو ریلائز ہوا کہ آپ نے نارتھ وزیرستان کا کہا کہ پہلے وہاں سے شروع کرنا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی, آرگومنٹ کیا تھا کہ سینٹر آف گریویٹی یہ ہے, سینٹر آف گریویٹی سے شروع کیا جائے یا پیریفری سے آیا جائے؟ اور میں چند لوگوں سے بات کر رہا تھا, ان کا خیال ہے کہ سینٹر آف گریویٹی کو اگر آپ پہلے اٹیک کرتے تو کام کافی آسان ہو جاتا. آپ ایگری کرتے ہیں اس انالیسس سے؟ سینٹر آف گریویٹی جو انسرجنسی ہوتی ہے اس میں سینٹر آف گریویٹی ایک مختلف چیز ہوتی ہے. وہ سینٹر آف گریویٹی اسپیس میں نہیں ہوتی ہے. جو طالبان ہوتا ہے یا ٹیررسٹ ہوتا ہے اس کو اسپیس شہر پکڑنا جو ان سے وہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ صرف اسٹیٹ اور گورنمنٹ جب گراؤنڈ کو یا زمین کو جو ان سے ہار جاتی ہے یا اس سے نکالی جاتی ہے تو ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہو جاتا ہے وہ. لیکن اگر وہ بجوڑ سے بھاگ جائے کوئی بات نہیں, کسی اور پہاڑ پر چڑھ جائے گا, تو وہ سینٹر آف گریویٹی نہیں ہے کہ آپ جا کر کسی ایک جگہ پر چلے جائیں. سینٹر آف گریویٹی
انسرجنسی کے لیے زیادہ تر جو ان سی ہے وہ لیڈرشپ ہے، اور لیڈرشپ کو ہٹانا اور لوگوں سے ان کو علیحدہ کر دینا اور ان کو انفیکٹو بنا دینا، یہ ایک طریقہ ہے آپریشن کرنے کا۔ جن صاحب اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ پاکستان کے لیے میرا خیال اپنی سوسائٹی زیادہ ہے، تو جب تک ہم اپنی سوسائٹی کو نہیں ریکگنائز کرتے ہم کیا کر رہے ہیں، گورنر کی مرڈر کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں، اسامہ بن لادن کے جنازے کے اوپر سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ملا منصور جو سے وہ زیادہ اس سے لوگ محبت کرتے ہیں، اپنے جوان جو ان سے ہیں ان پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شہید نہیں ہیں، کچھ لوگ کسی قسم کی، یہ کنفیوز سٹیٹ جو سوسائٹی کی، یہ بہت ڈینجرس قسم کی ایک سٹیٹ ہے۔ صرف افغان انٹیلیجنس پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، یا کہ افغان ٹیریٹری پہ اب انڈیا بھی موجود ہے اور جو نئی پراکسی وار ہے پاکستان کے خلاف وہ افغانستان سے لڑی جا رہی ہے؟ دیکھیں، انڈیا از انیمی اسٹیٹ، جب تک ہمارے پرابلم ریزالو نہیں ہوتے وہ انیمی اسٹیٹ رہے گا، اس کو جب بھی آپ موقع دیں گے وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اگر آپ بلوچستان میں موقع دیں گے بلوچستان میں وہ پہنچ جائے گا، اگر آپ اس کو کے پی کے میں موقع دیں گے وہ آ جائے گا یہاں پر یا فاٹا میں، اور وہ اٹس اے نارمل تھنگ، دیٹ از ہاؤ دے ول ڈو اٹ، وی ہیو ٹو سیف گارڈ اگینسٹ اٹ۔ ابھی کبھی بھی کسی انٹیلیجنس آپریشن میں آج تک ہسٹری میں، تاریخ میں ایسا سینئر آفیسر نہیں پکڑا گیا جو ایک لیفٹنٹ کرنل کے لیول کا جو بلوچستان میں انڈین ایجنٹ جو پکڑا گیا تھا، وہ ابھی ایوری بڈی از کوائٹ اباؤٹ اٹ۔ سم ہاؤ انڈیا از مینجڈ، وہی میں کہہ رہا ہوں ہمارا نیریٹو کہیں نکلتا نہیں ہے، وی ڈونٹ ہیو اے اسٹوری ٹو ٹیل۔ نہیں تو سمجھوتا ٹرین تو انہوں نے جلایا تھا، پورے گجرات کو انہوں نے اڑایا تھا۔ ان کا جو پرائم منسٹر ہے ہی واز آن دا واچ لسٹ، یونائٹڈ اسٹیٹس ویزا اس کو نہیں مل سکتا تھا، ہی از اے ٹیررسٹ از بیکم انٹو اے پرائم منسٹر اینڈ آل دیٹ وہاں پر۔ تو وہ کوئی کہانی نہیں ہے، ہم یہ بتا نہیں سکتے دنیا کو کہ واٹس گوئنگ آن۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنی آپ نے جنرل طارق خان کی گفتگو سنی، اور سب سے زیادہ خطرہ پاکستان کو شاید پاکستان کے اپنے معاشرے سے ہے اور ان روایات سے ہے، ان ٹریڈیشن خیالات سے ہے جس میں عسکریت پسندی کو تو ہم لوگ گیلونائز کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، لیکن جو ہماری افواج ہیں، ہمارے جوان ہیں، جب وہ شہید ہوں تو انہیں بھی متنازع بناتے ہیں۔ جنرل طارق خان سے ناظرین آئندہ بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے، لیکن آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔